and as a ritual آپ شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. وعلیکم السلام سر. ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیاوان اینڈ کرپالو ہے. ویلکم آن آور شو سب کا مالک ایک آفٹر اے فیئرلی لانگ ٹائم. ویلکم سر. ہیپی نیو ایئر. سر آج جو ہم ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں، اور شاید یہ پہلا ایسا ٹاپک ہوگا جس میں مجھے ایسا لگے گا کہ there's something more. آپ کو مجھے کنونس کرنا پڑے گا کیونکہ ایک چیز ہے جو بہت ہی بحث کا مدعا بنی ہوئی ہے نان مسلمس میں خاص طور پہ، اور اب تو مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ بہت سارے مسلمس کے اندر بھی یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کے فور ہیں لوگ اور اگینسٹ بھی ہیں. شادی. واٹ از دی امپورٹینس آف شادی ان اسلام؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کا نظریہ جانے اسلامک ڈیفینیشن اینڈ امپورٹینس آف شادی، جو مجھے ایک لگتا ہے سینٹیمنٹل ویلیو جو ہوتی ہے، کیونکہ اب ایک میں ماں بھی ہوں اور ایک بیٹی بھی رہی ہوں جس پریوار سے میں آئی ہوں. ہم 4 بہنیں رہی ہیں. ایک شادی کا سا ماحول ہمیشہ رہا ہے جوائنٹ فیملی میں. ہندو ٹریڈیشن میں، ویدک کلچر میں شادی کو ایک پوتر بندھن مانا جاتا ہے 2 انسانوں کے بیچ میں، جس کو نہ صرف ایک جنم کا بلکہ جنم جنم کا بندھن کہا جاتا ہے، جس کو بہت ہی پائس روپ دیا جاتا ہے، جس میں ایک پوری رات لگتی ہے، جس میں 7 پھیرے لیے جاتے ہیں. 7 پھیروں کا مطلب 7 قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر دیں گے. اس پوترتا کو ایک پوری رات بہت سارے لوگ اپنے آشیرواد کے ساتھ ایک پورا کرتے ہیں ایک ریچول کو. اسلام کے اندر شادی کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ پلیز اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. اوپر شاید میں آپ نے مجھے ہیپی نیو ایئر کہا، میں جواب نہیں دیا. وہ سوری اباؤٹ اٹ. ہیپی نیو ایئر. I thought that was a personal choice. I don't know, which is unlike you. بات یہ ہے کہ شادی نکاح ایک گہرا معاہدہ ہے قرآن کے الفاظ میں، جس میں دونوں افراد فریقین جس رشتے سے بندھتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں. یعنی لباس کے ذریعے سے ہم اپنے بدن کو ڈھانکتے ہیں، اپنے آپ کو ویل پریزنٹیبل خوشنما بناتے ہیں، اور ایک سیکیورٹی کا احساس رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جو گنوائے ہیں ہم انسانوں کو، ان میں سے ایک احسان یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے مردوں اور عورتوں کے درمیان نکاح کے رشتے کے نتیجے میں آپس میں محبت پیدا کی. ایسے کہ بہت سے رشتے ہوتے ہیں جس میں نکاح سے پہلے دونوں بالکل اجنبی ہوتے ہیں، مگر پھر جب وہ اس رشتے میں بندھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اطمینان سکون پاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے. اس رشتے میں ظاہر ہے کہ کچھ عملی پریکٹیکل ضرورتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ گھر کا ذمہ دار بنے اور گھر کے اخراجات کو وہ لک آفٹر کرے، دیکھ بھال کرے. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اسی رشتے سے معاشرہ بنتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں وہ اصل میں اس رشتے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اہم رشتہ ہے. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہندوازم میں بھی یہ اسی طرح سے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل رشتہ ہے. So let's agree کہ شادی ہر مذہب میں ایک بہت ہی پائس ریلیشن شپ ہے.
جہاں تک کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامک جو ٹیک وہ یہ بھی ہے کہ اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو ہیومن بینگز. سو جہاں ہندوازم اور ویدک کلچر کی بات آتی ہے، اس میں بہت اس کو لائک اے سیٹ پوترتا سے جوڑا جاتا ہے، بہت ہی پائس ریلیشن شپ، اور جسے پاک کہا جاتا ہے شاید اردو میں. یس، آپ نے کہا کہ یہ بہت ایک سیکیورٹی بھی دیتا ہے ریلیشن شپ میں. ایک جو سائیکالوجیکل امپیکٹ اور نیڈ ہے، میسلو نیڈ ہائرارکی ایک تھیوری ہے جس کے اندر بہت ہی فنڈامنٹل نیڈ جو ہوتی ہے انسانوں کی، ایک سائیکالوجیکل نیڈ بھی ہے. اور کیونکہ ایک فزیکل نیڈ بھی شادی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، جس میں میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں، پریوار بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے. ایک بیسک ہیومن سائیکالوجیکل نیڈ ٹو فیل اے سینس آف سیکورٹی وہ شادی سے ملتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ سر کہ شادی جو ہے ایک بیسک ہیومن نیڈ سینس آف سیکورٹی وہ پرووائڈ کرتی ہے. اب کیونکہ ہم یہ مان چکے ہیں، اور ایز پر سائیکالوجسٹ اینڈ نیورو سائنٹسٹ دا سیکورٹی وچ از اے ویری پیراماؤنٹ سگنیفیکینس کا ایک جو سبب ہے، وہ پوری کی پوری سیکورٹی انسیکورٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 شادیوں کی پرمیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو سر ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو ایک اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز، اتنی زیادہ بیسک چیز، اتنی زیادہ ہیومن ریکوائرمنٹ جو ایک انسان کی ہوتی ہے، اس کو اسٹیک پہ رکھ دیا جاتا ہے جب یہ 4 شادیوں کی پرمیشن ایک اس کو لیجیٹیمیٹ ایک پرمیشن مل جاتی ہے کہ شادی بنا لڑکی کی رضامندی کے ہو نہیں سکتی. وچ از اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ کہ ایک لڑکی گھر میں پیدا ہوئی ہے، ماں باپ نے اس کو بڑے نازوں سے پالا پوسا، بہت اچھے سے اس کی شادی کی، وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے اپنی پرمیشن سے. لیکن 2 چیزیں یہاں پہ جو ہیں، جو وہ بیسک سیکیورٹی کے فنڈامنٹل کانسیپٹ کو ہی شیک کر دیتی ہیں: 4 شادیوں کی پرمیشن اینڈ ڈیورس، جس شادی کو توڑنے میں اس کی رضامندی کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. تو یہ کچھ الجھا ہوا مدعا آپ پلیز ایڈریس کریں. 2 مسئلے آپ نے بیان کیے، ایک تو 4 شادیوں کا مسئلہ، اور پھر اس کے بعد ڈائیورس کا مسئلہ. 4 شادیوں کو پہلے لے لیتے ہیں. جی، آپ اگر غور کریں تو قرآن مجید کے بیان میں ایک چیز ایسی ہے، اور وہ بار بار آ رہی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ارینجمنٹ جو ہے، جس طرح سے وہ فیصلے کر رہا ہے، اس میں بھی جو چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک نارمل فیملی اصل میں ایک میاں اور ایک بیوی کی فیملی ہے. اس میں اگر کہیں کوئی ایک سے زیادہ شادی کا آپ کو ایڈیٹنگ کافی کرے جی، تو نارمل فیملی ایک شوہر اور ایک بیوی پر مشتمل ہے. یہ قرآن مجید نے ہم کو آدم و حوا کے واقعے کے بیان سے سمجھا دیا. ظاہر ہے کہ انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، اور اگر غور کریں تو یہ کمپلیکیشن بھی تھی کہ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے آگے بچے پیدا ہونے، تو بہن بھائی کا آپس میں رشتہ کرنا پڑے گا. تو بڑا آسان طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، میں اس وقت آدم کے ساتھ 4 ہوائیں پیدا کر رہا ہوں، تو وہ الگ الگ بیویاں ہوں گی، ان کی اولادیں آپس میں جب شادی کرے گی تو ان سے اولاد ہو جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ایک آدم کے ساتھ ایک حوا تھی. یہ ایک قرآن کا بڑا کلیئر بیان ہے. دوسرا جو دنیا میں ہم حالات واقعات دیکھتے ہیں، اس میں آپ اب تو ہمارے پاس گوگل سرچ کی فیسلٹی موجود ہے، آپ ذرا ڈالیے میل فیمیل پاپولیشن پروپورشن، آپ کو دنیا کی ہر ملک کی اسٹیٹسٹکس مل جائے گی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے مرد ہیں اتنی ہی عورتیں. انفیکٹ
دنیا کے ایک ملک کے علاوہ ہر ملک میں مردوں کی آبادی ذرا سی عورتوں کی آبادی سے زیادہ ہے، آلموسٹ دا سیم، مگر سلائٹلی بگر ان نمبر میل پاپولیشن. ایک ملک نہ جانے کیسے قزاقستان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر وہ بھی انسگنیفیکنٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مطلوب اور پسندیدہ چیز ہوتی کہ ایک مرد 2 3 4 شادیاں کرے، تو کم سے کم دگنی پاپولیشن تو خواتین کی ہونی چاہیے تھی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اجازت ہے، لازم نہیں کیا گیا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اسلام نے اس میں کچھ نہیں کیا. مرد زیادہ شادیاں کر رہے تھے، یہ نارم تھا. رئیس لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ان کے ہاں بیٹوں کی بہت ضرورت ہوتی تھی، اور بیٹے زیادہ اسی طرح سے ہو سکتے تھے کہ زیادہ شادیاں ہوں. 4 سے بھی کہیں زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے جو رئیس لوگ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 کام کیے. ایک یہ فرمایا، بلکہ 3 کہنا چاہیے. ایک یہ فرمایا کہ یہ جو تم ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہو، تم اس کو استعمال کرو یتیموں کی بہتری کے لیے. غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کی بیویاں بیوائیں بن گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، چھوٹے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو تمہارے لیے مناسب ہو ان سے نکاح کر لو. یعنی یہ جو تمہارے پاس ایک امکان ہے ایک سے زیادہ نکاح کا، اس کو تم معاشرتی بہتری کے لیے استعمال کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بھی تم 2 3 4 کر سکتے ہو، یعنی ایک لمٹ لگا دی. اور تیسری بات کہ اگر تم 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو. اس میں بس میں ایک اور اضافہ یہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ اس پر اپنے بہت سے سوالات کریں. وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے میسج میں جو 3 سب سے بڑے جرائم، گناہ بیان کیے ہیں، کیا کہتے ہیں، پاپ بیان کیے. اس میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا، اس سے دعائیں کرنا، اس سے مانگنا، اس کے آگے جھکنا، انسان کی جان لینا، قتل کرنا، اور زنا کرنا. زنا 3 سب سے بڑے جرائم میں سے ہے. اگر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، اور دیر کوڈ بی سیورل ریزنس، کہ اس کی بیوی اس کے اس ضرورت کو کہ جو ہر مرد ہر عورت میں ہوتی ہے پوری نہیں کر سک رہی، تو آپ اس کو پھر 2 ہی آپشن ایک ہی آپشن دے رہے ہیں کہ آپ یو گیٹ ریڈ آف ہر، اس کو طلاق دیں اور ایک اور شادی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک ہی نکاح ہوتا ہے، ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور کہیں کوئی ناگزیر ضرورت ہو جائے تو اس سے روکا نہیں گیا. میں بس ایک مثال دے کے بس بات اپنی ختم کرتا ہوں آپ کے اس سوال پر، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں بالعموم مرد مارے جاتے ہیں. 2nd ورلڈ وار میں مثال کے طور پر جرمنی میں بڑی تعداد میں مرد مارے گئے، اور عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. 2 ہی امکانات تھے. ایک امکان یہ تھا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے، اور دوسرا یہ تھا کہ زناکاری ہو، جو انفارچونیٹلی ہوا. ایک طرف زنا سے بچنا، دوسری طرف معاشرے میں بعض اوقات ایسی صورتحال کا پیدا ہو جانا کہ جس میں
بعض لوگوں کی، بچوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی بہبود کے لیے یہ ایک قدم ناگزیر کہیے یا مطلوب ہو جاتا ہے. ناگزیر یعنی انیویٹیبل، انوائڈیبل، یا پسندیدہ ہو جاتا ہے، ڈیزائربل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ صرف اجازت ہے، اور جو آئیڈیل جوڑا ہے وہ ایک شوہر اور ایک بیوی کا ہے. اور اگر مثال کے طور پر مرد شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اس کے گھر میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے، جو اس کے پاس پہلے سے موجود بیوی ہے وہ اس سے ناخوش اور اتنی اپسیٹ ہے کہ اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. سر یہ تو گیون ہے، دس از گیون. یہ اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی بیوی کے ساتھ ایز اے کامن پارٹنر ایکسپٹ کر سکتی ہے. دس از اگینسٹ ہیومن بیہیویئر. تو اف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر یہاں پہ. یہ تو اگینسٹ ہیومن بیہیویئر ہے. انلیس انٹل کنڈیشنز اپلائی ہوں. جو کنڈیشنز مرد کو دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ریفارم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو 4 شادیوں کے کانسیپٹ کو لے کے، فار ایگزامپل ہندوازم میں بھی تھا، راجا مہاراجے جو ہوتے تھے، اور پرانی اگر ہم اسکرپچرز پکڑے، جو رام کے فادر تھے دشرت، ان کی کئی بیویاں تھیں. ابھی ریسنٹلی جب راجپوت راجے مہاراجے ہوتے تھے، ان کی بھی کئی شادیاں ہوتی تھی. لیکن ایک سوشل ریفارم لایا گیا ہندو میرج ایکٹ میں کہ ہندوازم میں جو انسان ہندو کلچر فالو کرے گا، ریلیجن، وہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے. نہ اس کی میرے پڑوس میں جانتی ہوں ایک فیملی جہاں پہ جن کو بچے نہیں ہوتے تھے کپل کو، اور بیوی نے خود اپنی طرف سے انیشیٹو لے کے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروائی. اینڈ دیٹ واز اے ویلڈ ویڈ لاک، کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے لے کے آئی تھی. سو دیر از اے ریفارم. ایک ایگزامپل ہوتا تھا کہ رام نے ایک شادی کری تھی، تو اٹس اے بیٹر ایگزامپل فار دا سوسائٹی، کیونکہ شادی کے لیے میاں بیوی کا ایک شادی میں ہونا پریریکویزٹ ہے ایک سوشل سیٹ اپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جس پرابلم آج کل ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ناخوش فیملی کے وجود میں آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جہاں میاں بیوی کے بیچ میں ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے، ان کے بچے انسیکیور پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں ڈیورس ہو جاتا ہے یا میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، تیسری شادی کر لی ہے. آئی ہیو سین دس کلچر بہت پاس سے. زیادہ تر پرابلمس صرف اور صرف ملٹیپل ویڈ لاکس کی وجہ سے، جہاں ہسبینڈ کہتا ہے کہ نا اب یہ انکیپیبلٹی آف کیپنگ اے پارٹنر ہیپی. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف سے ناخوش ہے، وائف بھی ہسبینڈ سے ناخوش ہو سکتی ہیں. یہاں پرمیشن دے رہے ہیں ہسبینڈ کہ اوکے واٹ ایور یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ. تو یہاں پرمیشن دی جا رہی ہیں شادی کے اندر زنا کرنے کی. تو کیا وہ اس حال میں زنا ہوا؟ یہ ایک اپنے الگ سے ایک سب کوشچن ہے اس کیٹیگری میں جو میرج کی ہم بات کر رہے ہیں. تو سر there is no room to bring a reform in this, so to say. اگر شریعہ میں ایک لایا جائے کہ specific conditions پہ ہی شادی الاؤ ہونی چاہیے، ورنہ مسلمز بھی صرف ایک ہی شادی کریں گے. why this cannot happen؟ جب کرسچینٹی میں ہو سکتا ہے، ہندوازم میں ہو سکتا ہے، باقی دنیا کے اور بھی ریلیجن ہے جس میں ایک شادی کی. شعر ہے سر، آپ پلیز ہیلپ می ٹو کمپلیٹ دیٹ. ہم عشق میں بھی توحید کے ہیں قائل، سم تھنگ لائک دیٹ. Yeah, okay. it's complex, but it's a human need. It's against human nature to have a second partner. بچوں کی پرورش، گھر کا نظام، فائنانس، سب کچھ at large is at stake. There is a need for social reform. وہ کیوں نہیں ہو سکتا in Islam to establish one partner and one marriage, one wife. روپا، مجھے بڑے ادب سے اور پولائٹلی کہنے دیں کہ ریفارم کی ہندوازم اور کرسچینٹی میں ضرورت ہے، اس لیے کہ جب کوئی ہندو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. نام مجھے لسٹ نہ بتانے دیں، اس لیے کہ وہ لمبی لسٹ ہے. یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ جو ہندوازم اور کرسچینٹی میں ریفارم لایا گیا وہ امپریکٹیکل تھا.
اسلام نے جو بات بیان کی ہے وہی سب سے صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام حالات میں ایک ہی نکاح ہے، اور اگر کسی کو دوسرا نکاح کرنا ضروری ہو گیا ہے تو پھر اس کو وہ شرائط پوری کرنی ہے۔ اس میں آپ یہ ضرور سوال پوچھ سکتی ہیں کہ اس میں پہلی بیوی کی اجازت کیوں نہیں بیان کی گئی؟ جی گزارش یہ ہے کہ وہ اگر اجازت مانگنی ضروری ہو جائے تو پھر تو کبھی کوئی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ طے سر، سوری سر، آپ نے مان لیا یہ بات، پھر تو یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو انفیئر سسٹم ہو گیا۔ نہیں دیکھیں، میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ فیئر اور انفیئر تو یہ ہوگا نا کہ ایک فیملی ہے جو بالکل ان اٹینڈڈ ہے، ان کی ضروریات ہیں، اور ایک شخص ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے نکاح کر کے، اور آپ نے ایک خواہ کی قدغن لگا دی۔ یہ جو اجازت ہے نا ہمارے ہاں 4 شادیوں کی، اس کے نتیجے میں خواتین ذہنی طور پر تیار ہوتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آئی ایم شیور بہت سی خواتین اس میں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ میں تو اکثر ایسے کیسز ڈیل کرتا ہوں جس میں ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ بہت اپسیٹ ہیں اس وجہ سے۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے اگر اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر والوں کو اپسیٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ گھر والوں کو اپسیٹ کرنا یہ خود لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ بعض معاشرے ایسے ہیں، اور ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، ہمارے پاکستان میں بعض ایسے علاقے ہیں جس میں خواتین اس کو بالکل نارمل سمجھتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے نا۔ یعنی عرب سوسائٹی میں اٹ از کنسیڈرڈ ایبسولوٹلی نارمل۔ آپ کہیں گے کہ وہ ان کی فطرت بگڑ گئی ہے، بھائی یہ آپ کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ آپ جا کے ان سے بات کریں۔ میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہم 2 سوتنے ساتھ رہ رہی ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے رہ رہی ہیں۔ لیکن میں پھر ہی گزارش کرتا ہوں کہ اجازت کو اجازت تک رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے جوڑے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایک ہیں، دونوں میاں اور بیوی، اور اپنے So, as I said, sir, the permission for foremarriage مرد کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، سو ٹو سے وہ لوگ جن کو ضرورت ہے ڈیو ٹو ڈائر نیڈ ان کے لیے بھی فائدے مند ہو سکتی ہے، لیکن اس گھر کی بیوی کے لیے، اس گھر کے بچوں کے لیے ایک سوسائڈل پاتھ وے ہے ان اے وے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر جائیں گے، نہیں، ایک سائیکولوجیکل سوسائڈ، ایک بیسک سینس آف انسیکیورٹی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں، دماغوں میں پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ ایک سکھ فیملی یونٹ کو جنم دیتی ہے۔ اور ایک سکھ فیملی یونٹ، اب یہ جب اگر یہ جو ٹریڈیشن اور کلچر وائڈ اسپریڈ ہوا تو ایک سکھ سوسائٹی وہاں سے نکل کے آئے گی، جو ہم نے دیکھ لیا ہے ویسٹ میں جو ہو رہا ہے۔ سکھ فیملی یونٹس کے ہوتے فیملیز ٹوٹ گئی ہیں، اپ برنگنگ ہیوے ہو گئی ہے۔ تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل ریفارم کی ضرورت ہے، پرمیشن لڑکی کی ضروری ہے، اور آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ نکاح کے کانٹریکٹ میں یہ ڈالا جا سکتا ہے، پلیز اس کے بارے میں بتائیے۔ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں اگر کوئی دلہن یہ کہتی ہے کہ میں اس شرط پہ تم سے شادی کروں گی کہ تم یہ وعدہ کرو کہ جب تک میں تمہاری بیوی ہوں تم کسی اور سے نکاح نہیں کرو، بالکل یہ اس کا رائٹ ہے۔ اس لیے کہ دوسری شادی یہ کوئی مرد کا رائٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، اور اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ چاہے بیوی پابند نہ بھی کرے تو یہ فیصلہ چھپ چھپا کے نہیں ہو سکتا۔
اسے بیوی کو بتانا چاہیے. بیوی کی اجازت اور بات ہے، لیکن بیوی کو بتانا ضروری ہے. وہ جب بتائے گا بیوی کو تو بیوی اس سے پوچھے گی نا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم مجھ سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی اپنا رشتہ کاٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہو. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس کو فیس کرنی ہوں گی. لیکن میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے برعکس ویسٹ میں دیکھیے، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ انڈیا کے معاشرے میں بھی یہ مثالیں تو ہم ڈسکس کر چکے کہ بعض ہندوز جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کو دوسری شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں. ظاہر دکھاوے کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. بٹ what I'm saying is کہ یہ پریکٹیکل ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات. ویسٹ میں کیا ہوا ہے؟ ویسٹ میں اب یہ طے شدہ بات ہے کہ یا تو لوگ شادی کرتے ہی نہیں ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، اور یا شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ شوہر کسی اور کے ساتھ ملوث ہو گیا ہے، اٹیچڈ ہو گیا ہے، اور بیوی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے. یہ میں نے اسی لیے پہلے بات کی کہ زنا از آؤٹ آف دا کوسچن. وہ ایکسیپٹیبل ارینجمنٹ نہیں ہے. دوسری شادی بھی اکثر کیسز میں پرابلمٹک ہے، اور اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے ہاں دوسری بیوی نہ ہو، وہ اس کو پابند کر سکتی ہے اپنے نکاح کے کانٹریکٹ میں. لیکن بہرحال میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین شریعت میں تمام دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا تھا، اور اس میں دوسری شادی پر پابندی بہرحال ایک غیر ضروری اور پرابلمٹک ایک کنڈیشن ہوتی. سو ہمیں اپنے ہاں ریفارم کرنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی یا چھوٹ ہے، اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں کے درمیان کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اس میں ریفارم پروسیس جاری رہنا چاہیے. Please, I'm happy and pleased to hear that آپ نے یہ ایگری کیا کہ yes اس میں ریفارم ہونا چاہیے. سر بہت جڑا ہوا سوال، یہ پرمیشن وہ بات آتی ہے نا اسلام میں مرد اور عورتوں کو ایک جیسے حقوق نہیں ملے، تو یہ پرمیشن عورت کو کیوں نہیں دی گئی کہ وہ بھی ملٹیپل میرجز کر سکتی ہے ود ڈیو پرمیشن آف ہر ہسبینڈ اینڈ اف ہی از اوکے؟ دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو آپ سمجھیے کہ اسلام کے آخری پیغام یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، اس کے 1300-1350 سال تک تو ویلڈ رہی وہ ریزن. اب شاید وہ ریزن اتنی ویلڈ نہیں رہی، اور وہ یہ ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا باپ کون ہے. اس لیے کہ بچے کی نگہداشت کی ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے. اگر ایک خاتون کے 2 شوہر ہیں اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب تو چلیے آپ کے ہاں ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ سے اس کو ایسرٹن کیا جا سکتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ کا دین ہر زمانے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے. اور دوسری بات جو پرابلی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گھر جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ مرد سے نہیں بنتا. باپ گھر کا ذمہ دار ہے، باپ بریڈ ارنر ہے، لیکن باپ گھر کے لیے مرکزی شخصیت نہیں ہے. وہ شخصیت کے اولاد جس کے گرد رہتی ہے وہ ماں ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 2 یا 3 آرگنائزیشنز کا سائملٹینیسلی باس ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آرگنائزیشن ادارہ اپنے آپ کو توڑ دے اور اس کو آپ سپلٹ کر دیں، اور معلوم ہی نہ ہو کہ ادھر کا معاملہ ہے یا ادھر کا معاملہ. ماں کسی بھی فیملی کا مرکز ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مرکز اپنے جو ایفیلیشنز ہیں ان کو تقسیم کر دے 2 فیملیز میں.
سو یہ دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، اور اس پروسیس کو آپ سمجھ لیں، یہ ہمیں اللہ کے فیصلے سے معلوم ہوا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں اگر کوئی ناگزیر ضرورت ہو، عورتیں نہیں کر سکتی. جب ہم اللہ کے اس فیصلے کو اینالائز کرتے ہیں تو یہ دو صورتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اور بھی ہوں. ایسا قرآن میں لکھا ہے کہ عورتیں نہیں کر سکتی؟ جی بالکل. یعنی سورہ نساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں ایک آیت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اوکے. ان دس مومنٹ میں آپ کو ایک اسٹوری بتانا چاہ رہی تھی مہابھارت میں، جس میں دروپدی ہیں جن کے 5 ہسبینڈ ہیں، اور ان کی پانڈووں کی ایک بیوی دروپدی جن کے 5 ہسبینڈ. اس میں کرشن جی نے ایک سیٹلمنٹ، یہ ریزولوشن یہ دیا پتا کرنے کے لیے کون کس کا بچہ ہے. تو فرام بٹوین ون ہسبینڈ ٹو اندر ہسبینڈ ان کو 3 مہینے سیپریشن میں الگ بتانے کا ہدایت دی گئی، تاکہ پتہ چل سکے جب وہ دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہائش میں جائیں گی 1 سال کے لیے تو وہ کس کا بچہ ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو مہابھارت کی اسٹوری میں ریفرڈ ہے، اینڈ دس از واٹ ہندوز بلیو دیٹ اٹس اے فیکٹ. سوشیولوجی میں اور اینتھروپولوجی میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمالیہ کے جو ہے نا یہ ایریا، اس میں بعض سوسائٹیز میں خواتین کے ملٹیپل ہسبینڈس ہوتے تھے. تو یہ یعنی ہسٹوریکلی دس از اے ریالٹی. جی سر، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک وی ہیڈ اے ونڈرفل ڈسکشن. معاملہ ہم یہاں پہ درکنار کر دیتے ہیں. میں تو ابھی بھی وہی شعر کا پہلی ایک لائن جو کہوں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے ہیں واٹ قائل. I think شاید نیکسٹ ہمارے ڈسکشن میں I will get you the other line of the شعر. لیکن اللہ ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے. لیلا، مجنو، ہیر رانجھا، شری فرہاد، رومیو جولیٹ، یہ سب اتنے فیمس نام اس لیے ہوئے کہ وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیار میں پوری زندگی ان لوگوں نے بتائی. تو اچھی بات یہی ہو کہ شادی کے اندر میاں بیوی پیار محبت میں ایک ہی ادارے میں رہ کے اپنی زندگی خوش نما طریقے سے بتائیں. اور قرآن کے اندر جتنی ریسٹرکشنز مینشن کی گئی ہیں ان کو فالو کرنے کی اپنی ایک نیت بنا کے اس لبریشن کو اور ایک جو لبرٹی دی ہے اس کا استعمال کریں، تو ہی اس کو مس یوز سے بچایا جا سکتا ہے. ورنہ certainly I think there is a scope for some kind of reform of fatwa, how to stop the abuse of this ایک provision کا جو abuse ہے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. Thank you very much sir, it was pleasure talking to you. اور ہم پھر سے ملیں گے سب کا مالک ایک in our next series. Thank you very much. اللہ حافظ.